عاشق ہوں نبی کا، میں دیوانہ ہوں نبی کا، میں پروانہ ہوں نبی کا، میں جانثار ہوں نبی کا، میں وفادار ہوں نبی کا، میں دلدار ہوں نبی کا، میں تابعدار ہوں نبی کا۔ دیوبندی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، بریلوی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، اہل حدیث کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، شافعی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، حنفی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، مالکی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، حنبلی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، رومی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، جامی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، بصری کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، بصیری کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، سادی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں نبی کا، میں دیوانہ ہوں نبی کا، میں پروانہ ہوں نبی کا، میں مستانہ ہوں نبی کا، مگر میں ان کی شان میں کیا کہوں جنہیں اللہ کا نبی کہتا ہے اصحابی، صحابہ میرے۔ سننا ذرا، ہر کوئی کہتا ہے میں نبی کا، میں نبی کا، اصحابی کیا مطلب ہے اس کا؟ اصحابی، اصحاب کا مطلب اصحاب، اور آگے میں لگاؤں گا چھوٹی سی یا، کیا لگاؤں گا؟ چھوٹی سی یا لگاؤں گا، بڑی نہیں لگاؤں گا، لگا لوں؟ اور اگلی بات سنو کہ یہ یا جھگڑے والی نہیں ہے، محبت والی یا ہے، یہ چھوٹی یا ہے۔ کون سی یا ہے؟ چھوٹا بندہ ہوں، چھوٹے لوگ ہیں، بس چھوٹی سی یا لگانے لگا ہوں کہ یا کا مطلب ہے یا زیر یا ی، میرا، میرا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے پہ غور کرو اور پھر دیکھو کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ تم کہتے ہو میں نبی، کیوں نہیں بول رہے نہیں ہو نبی دے؟ وہ تو ڈانٹے ہو تم، میں نبی، میں دیوانہ نبی، میں پروانہ نبی، میں غلام نبی، میں محب نبی، تم سب کہتے ہو میں نبی کا۔ اب خود سوچنا، خود سمجھنا، جنہیں نبی کہتے ہو اصحابی، میں صحابہ کا۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ حضرات بات سمجھ آئی آپ کو؟ بے شک آئی ہے۔ میں نے کہا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ پوری حدیث پڑھنا، اس پہ بات کرنا، یہ خطیب کا حوصلہ نہیں۔ میں تو آج اتنی بات کروں گا، اصحابی، بولو اصحابی، صحابہ میرے، بولو بولو صحابہ میرے۔ اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو یوں کہتے ہوں کہ میں صحابہ، بولو بولو میں صحابہ، میں صحابہ۔ ساری دنیا کہتی ہے آقا ہم تیرے
اور جڑے نبی دے ہو نا وہ بولن قیامت والے دن تسی رونا ہے ترسنا ہے تے کہنا ہے کاش کہ نبی فرما دین کہ اے میرا اے سارا کچھ جڑا اسی کر رہے ہیں نا یہ صرف اس ایک جملے نو سنن واسطے کر رہے ہیں کہ روز قیامت آقا فرما دیں کہ اے بندہ میرا ہمیں کہیں گے روز قیامت مرنے کے بعد ہماری قسمت میں یہ جملہ آئے گا جب ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے اور ہم نے سودرا کی مسجد میں بیٹھ کے درود و سلام بھی پڑھا ہوگا حضور فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے حضور فرمائیں گے کہ اے بندہ میرا فرشتے چھوڑ دیں گے لیکن حضور تب کہیں گے نا میرا جب تم کہو گے کہ ہم نبی اور بن کے دکھاؤ گے نبی غلام ہو جاؤ گے نبی تابعدار ہو جاؤ گے نبی فرما بردار ہو جاؤ گے نبی کہ اور قربان جاؤ میں ان صحابہ پہ جنہیں مصطفیٰ نے کہا میں صحابہ کا حضرات میں یہاں ایک اور جملہ دوں آپ کی نظر کروں سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہے انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے نام اور خط میں لکھتے ہیں بہت سننے والی بات ہے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت دیکھیے یہ دین آخری دین ہے اور بہت عقل و فہم والا دین ہے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ عقل کی کوئی بھی بات دین کی کوئی بھی بات عقل کے مخالف نہیں ہونی چاہیے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دین کی کوئی بھی بات عقل کے مخالف نہیں ہونی چاہیے بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے نا مناسب لگی آپ کو بھی انہیں بھی مناسب لگی انہوں نے لکھ دیا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ قاسم العلوم والخیرات قاسم العلوم والخیرات آپ نے آگے سے جواب لکھا وہی جواب جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی الٹ کر دی ہے آپ نے کہا ہے کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ عقل کی کوئی بھی بات دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اس جواب سے ہمیں کیا ملا اس جواب سے مجھے نکتہ یہ ملا کہ صحابہ عقلی شخصیات نہیں ہیں بلکہ دینی شخصیات ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات صحابہ کا ایمان عقل سے ثابت ہے یا وحی سے ثابت ہے عقل خطا کرتی ہے وحی خطا نہیں کرتی عقل امکانی ہے وحی قطعی ہے عقل غلطی کرتی ہے وہی غلطی نہیں کرتی عقل میں شک ہوتا ہے وہی لا ریب ہوتی ہے عقل ڈگمگا جاتی ہے وہی اتھینٹک ہوتی ہے عقل گمراہ ہو جاتی ہے وہی رائے ہدایت ہوتی ہے حضرت نے فرمایا کہ کوئی بھی عقل کی بات دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اسی لیے کہتا ہوں صحابہ کو عقل کے معیار پر نہ سمجھو صحابہ سمجھ نہیں آئیں گے اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو وحی کے معیار سے سمجھو دین کے معیار سے سمجھو کیونکہ صحابہ کا ایمان وحی سے ثابت ہے صحابہ کا ایمان وحی سے ثابت ہے صحابہ کا دین وحی سے ثابت ہے صحابہ کا خلوص وحی سے ثابت ہے صحابہ کا مقام وحی سے ثابت ہے صحابہ کے مرتبے وحی سے ثابت ہے صحابہ کی نجات وحی سے ثابت ہے صحابہ کا معیار وحی سے ثابت ہے صحابہ کی جنت وحی سے ثابت ہے صحابہ کی رضا وحی سے ثابت ہے صحابہ کی صحابیت وحی سے ثابت ہے صحابہ کی محفوظیت وحی سے ثابت ہے صحابہ کی بلندیاں وحی سے ثابت ہے صحابہ کی فیصلے وحی سے ثابت ہے صحابہ کے ایمان وحی سے ثابت ہے جو چیز وحی سے ثابت ہو اسے عقل پہ پرکھا نہیں جاتا جو وحی سے ثابت ہو اسے وحی
ہمارے علاقہ کی نہیں، میں اگر یوں کہوں کہ ہمارے علاقہ کی، تو یہ صرف اور صرف میرا فخر ہوگا. لیکن آپ کا فخر یہ ہے کہ عالم اسلام کی، بالخصوص پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ اور اس کے محتمم و مدیر شیخ الحدیث، ہم سب کے مربی و مرشد، عالم باعمل حضرت مولانا ارشاد صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور میرا وقت بھی بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. جزاکم اللہ. مجھے دعا دی ہے انہوں نے کہ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ بھی آمین کہیں، اور یہ دراز یہ عمر اسی کام میں کھپ جائے جس میں میں کھپا رہا ہوں. حضرات، میں اپنے شیخ کے بیٹھنے کے بعد کچھ باتوں کو تھوڑا سا اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ الصحابی. دلاور صاحب، میں نے ایک جملہ عرض کیا، آپ کو بھی پیش کر دوں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نبی کا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، حنبلی، مالکی، سعدی، سعیدی، بصری، بصیری، ہر کوئی کہتا ہے میں نبی. صحابہ وہ واحد شخصیات ہیں. حضور نے فرمایا میں صحابہ کا، صحابی، صحابہ میرے، اور میں اگر سادہ ترجمہ کروں تو میں صحابہ کا. بس اسی کو جملہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ایمان لانے سے پہلے کہ ہم نعوذ باللہ حضور کو قتل کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ دونوں آئے تھے قتل کرنے، نگاہ نبوت کے مقتول بن کے گئے تھے. ایک سے تو آپ واقف ہیں، دوسرے سے تعارف میں کروا دیتا ہوں. جس سے آپ واقف ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اپنا لکھا ہوا کہ آپ کی محبت، کہ ہر گھر میں اگر ایک عمر ہو جائے، ہر گھر میں، پہلے تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہوگا. پکا ارادہ ہے؟ بیٹا، پوتا، دوتا، بھتیجا، بھانجا عمر ہوگا. کہہ دو انشاءاللہ. اس کے بعد شعر سنیے گا. ہر گھر میں اگر ایک عمر ہو جائے، پھر دیکھتا ہوں کیسے شیطان کا گزر ہو جائے. انشاءاللہ کہہ دو کہ رکھیں گے نام. یہ دوسرے صحابی کون ہیں؟ وہ ہے حضرت فضالہ بن عمیر اللیثی. مختلف نام آتے ہیں روایت میں. یہ فضالہ بھی یہ فتح مکہ کے موقع تک مسلمان نہیں ہوئے، عاشق مزاج تھے. ان کی ایک محبوبہ تھی، ان کے ساتھ یہ دشت دشت ٹاپتے پھرتے تھے، دور صحراؤں میں نکل جاتے، اپنی ہی گپوڑیاں کرتے، سرگوشیاں کرتے، دنیا سے بے نیاز رہتے. ایک دن وہ کھڑا ہوا ایک ٹیلے پہ، اپنی محبوبہ کے ساتھ ایک منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا سر جھکا ہوا، اونٹنی پہ بیٹھا ہے، کچاوے سے سر لگا ہوا، خرامہ خرامہ خرامہ، وہ مکے کی جانب آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لشکر جرار ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی کا ایک قطرہ بھی لہو کا نہ بہا، اور پورا مکہ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. دنیا نے ایسا فاتح بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور کو دیکھا کہ مکہ میں آئے، اور اب سارے کافر جو مکہ کے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، گردنیں سر سے جدا ہو جائیں گی. آکے حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. میں نے 5 منٹ میرے بچے ہیں، میں مکمل کر رہا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. آج تم پہ کوئی زیادتی نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی عدل نہیں. میں لفظ جو بول رہا ہوں، عدل کا تقاضا تھا گردنیں اڑا دی جاتی. حضور نے فرمایا عدل نہیں، انصاف نہیں، بلکہ آج رحم ہی رحم ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا. یہ اچانک جب آپ نے اعلان کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے دوڑ پڑے، اور گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے تھے. فضالہ نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ پہ ہر بندہ آ کے بیعت کر رہا ہے اور اس کے دین میں داخل ہو رہا ہے. فضالہ نے سوچا یہ تو ہماری خدائی کو اور ہماری حسن کو اور ہماری جوانی کو چیلنج آ گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے مکے کا بڑا خوبصورت نوجوان تھا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. اس نے اپنی ڈگ میں خنجر ڈالا،
رات پوری سوچتا رہا. صبح کا وقت ہوا, وہ وقت خنجر لے کر نماز فجر کے وقت حضور کے پیچھے پیچھے مکہ کے بیت اللہ کے صحن میں چلنے لگا. اچانک اس کے قدموں کی آہٹ حضور نے سنی. حضور رک گئے. حضور نے پیچھے دیکھا. آپ نے فرمایا فضالہ ہو, فضالہ ہو. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہا کہ بس عبادت کی نیت سے آیا ہوں. کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ نہیں, ذکر خدا کر رہا تھا. حضور دیکھ کے مسکرائے اور پھر حضور مسکراتے رہے اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی. کہتا ہے میں جب آیا تو حضور سے زیادہ مبغوث مجھے کوئی نہ تھا, لیکن جب حضور نے یوں کر کے مجھے دیکھا اور میں نے حضور کی آنکھوں میں دیکھا تو نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میرے پاؤں تھم سے گئے. حضور نے پاس بلا کے پاس آ کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میرے سینے میں عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی, اور اچانک وہ شخص جو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو گیا. اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کہتے ہیں کہ یہاں سے فضالہ واپس چلے, راستے میں آپ کی محبوبہ ملی. اس نے یوں کر کے آپ کو بلایا, فضالہ نے نہ سنا. اس نے اونچی آواز دی, فضالہ نے نہ سنا. اس نے آگے ہو کے راستہ روکا, فضالہ راستہ بدل کے چل دیے, اور شاعر کا تخیل جاگ اٹھا اور اس نے کیا لکھا؟ فتح مبین کے دوسرے دن کا ہے واقعہ, مصروف تھے طواف میں تنہا شہ سرا, اتنے میں سامنے سے فضالہ بھی آ گیا. سوچا یہ اس نے آج کے تنہا ہے مصطفیٰ, موقع کہاں ملے گا پھر ایسا جہان میں, کر دوں نہ کام ان کا تمام بس ایک آن میں. یہ ٹھان کر بڑا سوئے محبوب کبریا, پہنچا قریب جب تو شہیدی نے یوں کہا, اس وقت کر رہا تھا ارادہ تو دل میں کیا, بولا فضالہ محب میں ذکر خدا میں تھا, خیر الورا یہ سن کے تبسم فشاں ہوئے, یوں ہم کلام اس سے شہ سجا ہوئے, یوں ہم کلام اس سے شہ سجا ہوئے, خیر الورا یہ سن کے تبسم فشاں ہوئے, یوں ہم کلام اس سے شہ سجا ہوئے, کر دو بارگاہ خدا میں پسند نیاز, جس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتا کوئی بھی راز, رکھا پھر اس کے سینے پہ حضرت نے دست ناز, ایک پل میں بن گیا وہ غلام شہر حجاز. وہ کیا نظر تھی جس نے مقدر بدل دیا, ایک عالم فضالہ کو یکسر بدل دیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. بولا فضالہ محب میں ذکر خدا میں تھا, خیر الورا یہ سن کے تبسم فشاں ہوئے, یوں ہم کلام اس سے شہ سجا ہوئے, کر توبہ بارگاہ خدا میں بسط نیاز, جس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتا کوئی بھی راز, رکھا پھر اس کے سینے پہ حضرت نے دست ناز. بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, کلام پھر صحیح, جس کے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہو وہ ایسا عاشق بن جائے, کہتا ہے کہ جو سب سے برا تھا وہ سب سے عزیز ہو جائے, اور جس کی گود میں حضور 3 دن 3 راتیں آرام فرما رہے ہو اس کے خلوص و ایمان کا کیا عالم. دلاور بھائی, شان صدیق اکبر. حضرت کی موجودگی میں 40 منٹ ہونے لگے, 39 ہو گئے, بس